آج 23واں روزہ ہے اور بستی گلزار جامع ملک پور کے جامع مسجد میں ختم قرآن محفل کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ یہ روح پرور جو محفل ہوگی آج رات بعد نماز عشاء، اور اس میں ہر سال کی طرح اس سال بھی ایک بڑے بھرپور طریقے سے اس روحانی محفل کو سر انجام پذیر کیا جائے گا، اور حضرت مولانا خالد ماویہ صاحب اس کے انتظامات کر رہے ہیں، اور بڑی خوبصورت مسجد ہے ہماری، اس محلے کا ایک حسن اور زینت ہے۔ یہاں پہ سینکڑوں کی تعداد پہ نمازی ہر سال کی طرح اس سال بھی اس میں اضافہ ہوا ہے، اور ماہ سیام کا مبارک مہینہ تھا جو بڑی تیزی کے ساتھ ہم سے رخصت ہو رہا ہے، اور اس میں جو برکات تھی، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات تھے، اللہ تعالیٰ سب اپنی رحمت کے جتنے بھی دروازے ہیں وہ اپنے بندوں پر کھولے، یہ ہماری دعا ہے۔ اور اسی پہ کتنا اس میں دیکھیں، گزشتہ سال جو دوست احباب ہمارے ساتھ تھے اس سال اس رمضان میں وہ نہیں تھے، اور جو اس سال ہوں گے وہ آئندہ سال نہیں ہوگی، اور یہی زندگی کا ایک تسلسل ہے جو گھٹ رہا ہے، کم ہو رہا ہے، اور نوجوان نسل تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے، اور بوڑھے جو ہے وہ تیزی کے ساتھ مدفن ہو رہے ہیں۔ تو اس چیز کو اگر سوچا جائے تو کسی نے پوچھا کہ زندگی کیا ہے، تو بتانے والے نے بتایا کہ زندگی دو سانسوں کے درمیان کو زندگی کہتے ہیں، سانس اگر باہر گئی تو وہ جو ہے وہ موت ہے، اور اندر آ گئی واپس تو وہ زندگی، تو اگر واپس نہ آئی تو پھر موت ہوتی ہے۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ زندگی دو سانسوں کے درمیان ہے۔ تو پھر پوچھا گیا کہ ایمان کیا ہے، تو فرمایا کہ ایمان بھی ایک امید اور خوف ہے۔ امید اللہ سے کہ وہ 70 پاؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، خوف اس چیز کا کہ انسان بڑا خطا کا پتلا ہے، کمیاں کوتاہیوں سے جو ہوتی ہیں تو اس میں سزا جزا کا جو عمل ہے اس میں وہ بہت سخت سزا ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ ہر انسان مسلمان کو آخرت کا جو سلسلہ ہے اس میں سرخرو فرمائے، اور موت کے بعد کی جو زندگی ہے اس میں بغیر حساب کتاب کے ہم سب مسلمانوں کو اللہ پاک اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، اور جنت الفردوس میں مقام عطا فرمائے، اور اپنے مرنے والوں کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہا کریں، سحر و افطار کے وقت دعا کریں، ہر نماز کے وقت دعا کریں، اور اپنی اولاد کو اچھی تربیت دیں، اچھے اخلاقیات سکھائیں، جھوٹ فریب مکر چوری زنا ان چیزوں سے دور رکھیں، اور سزا جزا کے حوالے سے بتائیں کہ انسان جو ہے وہ سمجھتے نہیں ہے جوانی میں جس کمزوری کے ساتھ وہ تیزی کے ساتھ بڑھتے بڑھتے طاقتور ہوتا ہے، پھر آگے 40 سال کے بعد اس کی جب جوانی پلٹتی ہے پھر وہ بوڑھا ہونا شروع ہو جاتا ہے، طاقت کم ہوتی ہے، پھر وہ بچے کی شکل اس کی ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ درمیان میں تھوڑا سا وقت ہوتا ہے، اس جوانی میں انسان کو اللہ کا خوف کرنا چاہیے، اچھی عبادت کرنی چاہیے، نیکی کے کام کرنے چاہیے، اور اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور ایک نام مقام رکھنا چاہیے۔ جب اس دنیا سے جائیں تو کم از کم کوئی یہ تو کہے کہ کوئی انسان تھا وہ اپنا ایک نشان چھوڑ گیا۔ باتیں تو ہم سب ہی کرتے ہیں لیکن عملی جامہ کون پہناتا ہے، یہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں، جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں۔ تو اس وقت میں موجود ہوں بستی گلزار جامع ملک پور اپنے مکان کی چھت پر، اور میں ہوں میر عبدل گلزار، آپ دیکھ رہے ہیں DMM نیوز۔ میرے بیک کا ویو آپ دیکھ رہے ہیں بہت پیارا ہے، یہ ہر سال میں اکثر اپنی ویڈیوز میں یہ دکھاتا ہے۔ جو منظر ہے یہ پلسیر کا گاؤں ہے، شوکت آباد عبدال آباد، یہ یونین کونسل جو VC ہے، یونین کونسل ہے، یہ نظر آ رہی ہیں، اور بڑا پیارا پکھل کا یہ میدانی علاقہ ہے، اور اس میں گزشتہ ہزارہ میں اس کا ذکر انگریز نے بڑے خوبصورت انداز میں کیا ہے کہ دنیا کی اگر جنت دیکھنی ہو تو وہ میدانی پکھل کا علاقہ کا دیکھیں۔ یہاں پہ تمباکو کاشت ہوتا ہے، یہاں پہ ربی کی فصل ہوتی ہے، چاول ہوتے ہیں، بہت اچھی مکئی کی ہوتی ہے، تو یہ بہت خوبصورت علاقہ تھا، لیکن زرعی علاقہ اب سکڑ گیا ہے۔ یہاں پہ لوگوں نے جو باہر سے مائگریٹ ہوئے ہیں، بادشاہ ڈیم سے آئے، وادی منور سے آئے، اور دوسرے اضلاع سے مائگریٹ ہوئے، تو پکھل جو ہے وہ اس وقت 20-25 لاکھ کی آبادی یہاں پہ بڑھ چکی ہے۔ یہ ایک ڈسٹرکٹ کے بجائے اس کو دو، لوور پکھل اور اپر پکھل کے 2 ڈسٹرکٹ ہونے چاہیے، تو اس لیے آبادی کے تناظر سے اس کو جو ہے کرنا چاہیے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ماہ سیام جو ہمارا تھا، جو میرا تسلسل تھا وہ ٹوٹ گیا تھا، درمیان میں کہیں اور چلے گئے تھے، اس میں ہم نے اس طرح کی عبادت نہیں کر سکی جو کرنی چاہیے تھی۔
ہم نے اللہ کو راضی کرنا تھا، اللہ کے مخلوق کی بندوں کی خدمت کرنی تھی، خدمت کر کے اللہ کو راضی کرنا چاہیے، عبادت کر کے اللہ کو راضی کرنا چاہیے، اور ہر حال میں اپنے اللہ کو راضی کرنا چاہیے۔ اور سنگین مسئلہ جو ہے وہ حقوق العباد کا ہے، مرنے کے بعد انسان کے ساتھ جو معاملات جس میں بعض پوسوں کی سختی سے وہ ہوں گے حقوق العباد۔ اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں، اس کے بعد اولاد پر ماں باپ کے حقوق ہیں، اور ماں باپ کے اولاد پر جو حقوق ہیں، اور اولاد کے ماں باپ پر، اور پڑوس کے اڑوس کے، اور رہنے جونے والے ایک دوسرے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے، یہ جتنے دوست احباب لوگ ہم اس معاشرے کے اندر رہتے ہیں، ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ حقوق ہیں۔ ہمیں چغل، غیبت، حسد، حیرت سے ان چیزوں سے پاک رہنا چاہیے، کیونکہ کسی بھی انسان کو اللہ تعالیٰ عروج دیتا ہے، زوال دیتا ہے، نفع دیتا ہے، نقصان دیتا ہے، عزت دیتا ہے، ذریعہ دیتا ہے۔ یہ معاملہ صرف اللہ پاک کے حکم سے ہوتا ہے۔ یہ نہ انسان کسی کو عزت دے سکتا ہے، نہ اس کو نفع دے سکتا ہے، اور نہ نقصان دے سکتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں ان چیزوں سے نکلنا چاہیے۔ ہم نے بڑے اچھے اور کھلے اور خندہ پیشانی سے زندگی کو بسر کرنا چاہیے، اور بیماروں کے لیے دعا کریں۔ جو ہمارے دوست احباب عزیز کار بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ جو اس دنیا سے چلے گئے اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور آج کا میرا یہ ولاگ جو تھا وہ ہمارے دوست احباب اور ختم قرآن کے حوالے سے تھا۔ انشاءاللہ وہ بقیہ جو تکلیف ہوگی ہم رات کو اپنے دوست احباب کو ضرور دکھائیں گے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔